آج 9 محرم آج ختم ہو رہا ہے، 10ویں رات شروع ہو رہی ہے۔ جو محرکات تھے، جو یہ کربلا کا ایک عظیم سانحہ، جو اتنی بڑی قربانی اہل بیت اطہار کی طرف سے دیکھنے کو ملی، میں چاہتی ہوں کہ اس کی محرکات پر ذرا روشنی ڈالیے کہ ہوا کیا تھا آخر، کس طریقے سے یہ سانحہ رونما ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ اتنے اہم موقع پر شب عاشور یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور یہاں سے ایک پیغام پورے ملک میں، پوری دنیا میں جائے گا۔ اور یقیناً آج کی دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آج جوان جو ہے وہ منتظر رہتے ہیں کہ ایسے سانحے پہ کوئی ہمیں معلومات ملیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال جو محنت کی، جد و جہد کی، اور اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچایا، اور جس انداز میں وہ کامیاب ہوئے، انہیں کامیابی ملی۔ 11 ہجری میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا کردار، ان کی سنت، ان کی سیرت، اور پھر ان کے اہل بیت اطہار کی جو سیرت طیبہ ہے، اور جو صحابہ کرام اور باقی سلسلہ، وہ بڑا اچھا، بڑی کامیابی کے ساتھ چلتا رہا۔ 50 سال گزر گئے حضور کی وفات کو۔ 50 سال بعد جب سے وہ خلافت سے ملوکیت کی طرف سلسلہ چلا ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا، تاریخ کی اگر ورق گردانی کی جائے، محسوس ہو رہا تھا کہ جو ملوکیت آ رہی ہے اس میں اسلامی اصول پامال ہو رہے ہیں۔ اسلام کی بنیاد ہے، اسے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ محسوس ہونے لگا کچھ دشمن ہاتھ جو ہے وہ ایک سازش کے تحت لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا، حضور کے پیغام سے، حضور کے کردار سے، اور حضور کے اہل بیت کو خصوصاً ان سے لوگوں کو دور کرنا ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اس وقت، جس وقت 60 ہجری میں امیر شام کی وفات ہوئی، تو اسی وقت رجب کا مہینہ تھا جب شام سے یہ پیغام آیا گورنر مدینہ ولید کو، آ کے حسین سے بیعت لو۔ چونکہ یزید یہ جانتا تھا، میں یہاں عرض کر دوں، یزید کو یہ معلوم تھا کہ حسین وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے یہ بتایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کوئی سٹینڈ لے سکتا ہے میرے مقابلے میں، اگر کوئی استقامت دکھا سکتا ہے، اگر میرے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ نواسہ رسول ہے۔ تو اگر ان کو جھکا دو تو سب جھک جائیں گے، ان کو اگر اور جھکا دیں، یہ اگر میری بیعت کر لیں، تو چونکہ حضور نے ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ دیا کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ اگر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، یہ اگر میرے ہاتھ پہ بیعت کر دیں، تو عالم اسلام میں یہ خبر جائے گی کہ حسین کا ہاتھ نہیں، یہ پاک مصطفیٰ کا ہاتھ ہے جو یزید کے ہاتھ۔ اس لیے اس کی کوشش تھی کہ یہ کام، حالانکہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو بیعت سے انکار کر رہے تھے، لیکن ان پہ اس طرح کا دباؤ یا اس طرح کا پریشر نہیں تھا جو نواسہ رسول پہ تھا۔ آج جس وقت بلایا گیا امام حسین علیہ السلام کو اور پیغام دیا گیا، تو ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام سے پہلے امام حسن مجتبیٰ نے جو کردار ادا کیا تھا اور شہید ہوئے تھے، ان کے بابا شہید ہوئے تھے، وہ سلسلہ چل رہا تھا، اور ملوکیت کو تقریباً بے نقاب کر چکے تھے امام حسن مجتبیٰ۔ سلو کرنے کے بعد، اس کے بعد جو سلو کا حشر ہوا اور جو کچھ ہوا، اس میں وہ ایک زمین ہموار ہو چکی تھی آگے امام حسین قیام کریں۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ امام حسین کے اتنا بڑا قیام، اتنا بڑا کردار، اس کی بنیاد امام حسن مجتبیٰ نے سلو کر کے رکھی تھی۔ اس پہ الگ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں گئے اور اس نے یہ مطالبہ کیا کہ شام سے بیعت کا مطالبہ آیا ہے، اور اگر بیعت نہ ہوئی تو دھمکیاں دی گئیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، امام علیہ السلام بڑے باوقار انداز میں امام نے فرمایا کہ بیعت مانگ رہے ہو مجھ سے، مانگ رہے ہو اس کے لیے، جانتے ہو مجھے میں کون ہوں، اور اسے بھی جانتے ہو جس کے لیے بیعت مانگ رہے ہو کہ وہ کون ہے۔ امام نے بنیادی طور پر اس رگ پہ ہاتھ رکھا کہ پھر یہ بیعت کا مطالبہ کر ہی نہ سکیں، اور ان کی جو تمام دلائل تھے ان کا رد اس انداز میں پیش کیا۔ امام نے فرمایا آؤ پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراتا ہوں۔ وہ جانتے تھے، لیکن امام دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے۔ فرمایا انا نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم وہ ہیں جن کے گھر پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارا گھرانہ وہ ہے جس پہ وحی الہی نازل ہوتی ہے، ہم وہ ہیں، اور جس کے لیے بیعت مانگ رہے ہو وہ کون ہے؟ انہ شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ
मुअलिनुन बिलफिस्क, वो अलल एलान शराबी है, अलल एलान फिस्क व फजूर बजा लाता है और मुक़द्दस और शरीफ लोगों का कातिल है, सहाबा किराम का भी कातिल है। ये कह के आखिर में जो ऐलान फरमाया, मैं ये अर्ज़ करता रहता हूँ कि इमाम हुसैन नवासे रसूल ये कह सकते थे कि मैं हुसैन इब्न अली यजीद की बैत नहीं करता, लेकिन इमाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं बैत नहीं करता, फरमाया मिसली, मैं यहाँ कहता रहता हूँ दुनिया की हुर्रियत पसंदों के लिए, दुनिया की आज़ादी खाहों के लिए, दुनिया में, पूरी दुनिया में क़यामत तक जो भी अपनी आज़ादी और इस्तिक़लाल के लिए लड़ेंगे उनके लिए हुसैन रोल मॉडल है। और ये जो उसूल है, ये जो फार्मूला है, ये हुसैन ने पूरी दुनिया की हुर्रियत पसंदों के लिए दिया है। जो भी जुल्म जबर के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं उनको इमाम ने बहुत खूबसूरत फार्मूला दिया है, फरमाया लेकिन महवर अपने आप को बनाया, महवर ख़ानदान अहले बैत है। फरमाया मिसली ला युबाई ओ मिसला, आप मुझ जैसा शरीफ, मैं शरीफ में ख़ुद लफ्ज़ इज़ाफ़ा, उनने फरमाया मुझ जैसा कभी उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, यानी मुझ जैसा गैरतमंद, मुझ जैसा शरीफ, मुझ जैसा अजीम, मुझ जैसा इज़्ज़त व अज़मत वाला और शरफ़ व किरदार वाला कभी उस जैसे बद किरदार की बैत नहीं कर सकता, उस जैसे फासिक व फाजिर और ज़ालिम व जाबिर की बैत नहीं कर सकता। वो इसकी और इसी के नतीजे में फिर जो जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी और अपना पूरा घर बार लुटा दिया, यहाँ जो झुके नहीं। मिसली ला युबाई मिसल है ना, वो जो कुरान में आयत है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, बहुत इस्तिक़ामत के बारे में, जो ईमान ले आए। सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है, इस्तिक़ामत लाजमी है। और इमाम हुसैन ने इस्तिक़ामत का वो दर्स दिया कि आज दुनिया में जहाँ भी जद्दोजहद हो रही है, जहाँ भी वो लोग जो हुसैन के रास्ते पे चलने वाले हैं और वो इस्तिक़ामत दिखा रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वही सुर्खरू हैं और वही हुसैनी हैं जो जनाब हुसैन और जनाब ज़ैनब के किरदार को लेके आगे बढ़ रहे हैं।